ما أنزل إليك من ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، یہ فقہ رمضان سیریز کا سب سے پہلا سیشن ہے اور اس کا ٹاپک ہے استقبال رمضان۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ فضل و احسان ہے۔ اللہ کے احسان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان کا استقبال اور اس کی آمد کے انتظار کا ہمیں موقع دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار ہر مومن کیا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے لمحے لمحے میں بڑا خیر ہے، جس کی ساعتیں ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں، جس کی گھڑیاں نجات کا پیغام لاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہم پائیں تو حقیقت میں ہم نے ایک بڑی عظیم نعمت کو پا لیا۔ اس عظیم نعمت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس کا اچھا استقبال کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اس کا ایسا استقبال کریں کہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے بدلنے کا مہینہ ثابت ہو۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہو جس میں ہم اپنے دل کو پاک و صاف کریں، اپنے نفس کو قابو میں کریں اور اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے خود کو تیار کریں۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی آمد پر خوشخبری دیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قد جاءکم رمضان، رمضان تمہارے پاس آ چکا ہے۔ شہر مبارک، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض قرار دیے ہیں۔ اللہ کے رسول کہا کرتے ہیں: تفتح فیہ ابواب الجنہ، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ الشیاطین، جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ باختصار یہ رمضان کا مہینہ مغفرت، رحمت، صبر اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ اہل علم نے کتاب و سنت کی روشنی میں رمضان کے استقبال کے کچھ طریقے بتائے ہیں جسے میں آپ کے آگے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، رمضان کو محض ایک رسم کے طور پر ہمیں نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کے استقبال کی پوری تیاری ہمیں کرنی چاہیے تاکہ رمضان کے فیوز و برکات سے ہم محظوظ ہو سکیں۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان کے استقبال کا سب سے پہلا طریقہ یہ کہ رمضان کی آمد سے قبل ہم توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیں۔ دیکھیے، توبہ استغفار کا ویسے کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں، لیکن رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اگر ہم توبہ استغفار کر لیں، اپنے دل کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کر دیں، تو رمضان میں عبادتوں کی لذت ہمیں محسوس ہوگی۔ رمضان میں عبادت کرنے کے لیے ہمارے اندر چستی و دلچسپی پیدا ہوگی۔
تو رمضان کی آمد سے قبل ہی اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کر لیں، گناہوں کو اپنے آپ سے، اپنے نفس سے دھو کر صاف کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تم سب کے سب اللہ سے توبہ کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کی آمد سے قبل ہی ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کی فکر ہونی چاہیے اور سچی توبہ کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کچھ ہمارے گناہ بچ جائیں تو رمضان کے مہینے کو غنیمت جان کر اس میں خصوصی توبہ و استغفار کر کے رمضان کے ختم ہونے سے پہلے تک اپنے تمام گناہوں کی بخشش ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کروا لینی چاہیے۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم رمضان میں قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کر لیں۔ دیکھیے رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسا بھی آپ نے سنا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی ہر رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا مراجعہ کیا کرتے تھے، قرآن کریم انہیں سنایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان میں قرآن کریم سے ہمارا خصوصی تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیسا ہو؟ قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے، قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح تراویح اور قیام اللیل میں قرآن کریم کے سننے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ایسی مساجد کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہو، جہاں ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو، تاکہ رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کے قیام اللیل کے اندر، تراویح کے اندر مکمل قرآن سننے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقبال رمضان کی کما حق و توفیق دے، رمضان کا اچھا استقبال کرنے والا بنائے اور رمضان میں خوب عبادتیں کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔